ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ قرآن مجید کی ابتدا میں 19 آیات ہیں۔ ان 19 آیات میں سے 4 آیات ایمان والوں کے بارے میں ہیں، جو شروع کی 4 آیاتیں ہیں، متقی لوگوں کی صفات ہیں، کن چیزوں پہ ایمان لانا وحی کے اوپر ضروری ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور 2 چیزوں کے اندر کافروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، کفر کا ذکر ہے۔ اور اس میں سے باقی جو 13 آیات بچتی ہیں پیچھے ابتدائی 19 آیات میں سے، ان 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافقت بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں، اور منافق انسان کی جو عادتیں ہوتی ہیں انتہائی بری ہو جاتی ہیں۔ منافق انسان نہ کسی کی امیری پہ خوش ہوتا ہے، نہ کسی کی غریبی پہ خوش ہوتا ہے۔ ہر وقت اس کی منافقت ہی اس کو متنفر کر کے رکھتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا جو آخرت کے اندر بھی ٹھکانہ ہے وہ سب سے نچلا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو جہنمیوں کے سارے غلاظتیں جائیں گی وہ ساری کی ساری اسی درجے میں جائیں گی جہاں پہ منافقین کو رکھا گیا ہوگا۔ سب سے نچلا درجہ منافقین کا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو علامات بیان فرمائی ہیں بڑی مشہور ہیں کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، معاہدے کو توڑ دے، جب جھگڑا کرے تو جھگڑے کے اندر گالیاں دینے لگ جائے۔ اور مسلم شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، وزعم انہ مسلمون، اپنے آپ کو مسلمان بھی شمار کرتا ہو، اس کو لگتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ بری عادتیں اس کے اندر ہیں، تو وہ سمجھ لے جتنی منافقت کی بری عادتیں ہوں گی اتنا ہی اس کے اندر منافقت کا درجہ ہوگا۔ اور قرآن مجید کے اندر ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی منافقین کا ذکر کیا برائی کے ساتھ ہی ذکر آیا منافقت کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق ہوتے تھے عقیدے کے لحاظ سے منافق ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد عملی طور پہ جو منافقت ہے پھر اس کا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ اور منافق انسان، یہ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ کے پہچان سکتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی منافقوں والی عادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا صحابہ کرام کو، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، مالدار صحابی تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے 2000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو روانہ فرمانا چاہتے ہیں اس کے لیے اس کو روانہ فرما دیں۔ تو منافقین بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ ریاکار بندہ ہے، یعنی خود تو صدقہ خیرات نہیں دینا چاہتے، اللہ کے نبی کی خود تو مدد نہیں کر رہے، اور جو مدد کر رہا ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ یہ ریاکار بندہ ہے، ریاکاری کرنا چاہتا ہے، نام بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے ایک صحابی آئے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے ابن کثیر کے اندر کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، مزدور تھے، گھر کے اندر فاقے تھے، تو وہ کام تلاش کرتے رہے، ان کو کام نہیں ملا، تو ان کو پتہ چلا کسی بندے کے بارے میں کہ اس کے پاس مزدوری ہے، تو یہ چلے گئے رات کو اس کے پاس کہ مجھے اس طرح ضرورت ہے، میں آپ کی یہ مزدوری کرتا ہوں، آپ مجھے اس کی اجرت دے دیں۔ تو مزدوری تو دن کو کی جاتی ہے، رات کو تو تھوڑی مزدوری کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جلدی ہے، ضرورت زیادہ ہے، میں رات کو آپ کا کام کرتا ہوں اور صبح میں آپ سے مزدوری لوں گا۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ میں جلدی یہ جو مجھے مل رہا ہے جلدی لے لوں اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کروں۔ تو ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ رات کو وہ مزدوری کرتے رہے، کوئی بوجھ وغیرہ اٹھانا تھا جو اپنی پیٹھ پہ وہ اٹھاتے رہے رات کو۔ ان کو 2 سا کھجوریں ملے تھی، تقریباً 9 کلو بنتے ہیں۔ تو وہ گھر کے اندر آئے، گھر میں فاقے تھے تو آدھے گھر میں رکھ دیے بچوں کے لیے اور آدھے انہوں نے اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو منافقین بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر ایک دوسرے کو اشارہ کیا، کہا کہ یہ غریب بندہ گھر میں فاقے ہیں، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی کو دینے کے لیے، چندہ دینے کے لیے آ گیا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ وہ لوگ جو کچھ پاتے بھی نہیں ہیں سوائے مشقت کے، محنت مزدوری کر کے آئے اور اللہ کے نبی کے خدمت میں پیش کیا، بجائے اس کے کہ منافقین کچھ حوصلہ کرتے، کچھ اپنی طرف سے دیتے،
یعنی منافق انسان اتنی بری عادت آ جاتی ہے انسان کے اندر کہ وہ نہ کسی امیر کی امیری پہ خوش ہے، صدقہ خیرات کرے تب بھی یہ اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ ریاکار ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوے کر رہا ہے۔ اور جب کوئی غریب صدقہ خیرات کرے گا تو منافق انسان تب بھی بولے گا، کہے گا کہ اس کو کیا ضرورت ہے صدقہ خیرات کرنے کی، اس کو تو چاہیے تھا اپنے بچوں کو کھلاتا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا۔ تو اس لیے منافقت بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں 4 آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، 2 آیات میں کفر کا تذکرہ ہے، 13 آیات اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نازل